بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 266 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور 190 پیج ہے۔ معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3، اور اس کی آیت نمبر ہے 138۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا تعارف ہے، اس کتاب کا انٹروڈکشن ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہے اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاکے جادوے سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 266، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم رحمۃ اللہ کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں۔ حضرت امام اعظم نے غصہ کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درم و دینار رکھ کر رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام رحمۃ اللہ کے اس معاملے کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، توبہ کر لی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہاں تک ان اوصاف کا بیان تھا جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کبھی بمقتضائے بشریت ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہے قرآن کریم، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جس میں ایک تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی گناہ سرزد ہو اللہ تعالیٰ کی یاد کو فوراً تازہ کرنا چاہیے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ دوسری یہ ہدایت ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پچھلے گناہوں پر ندامت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، اور دوسرے آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے بتلائے ہوئے اخلاق فاضلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ کے لیے ہم حاضر ہوں گے، جو کہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا 267، اور دوسرا آج کا ویلاگ ہوگا، دوسری قسط ہوگی
یہ ولاگ الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے۔